إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں منافقین کی طرف سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقسیم صدقات کے معاملے میں طعن کا ذکر اور ان کا رد کیا گیا، ان کو جواب دیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کے مصارف بیان فرما دیے، فرمایا کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بھی تقسیم صدقات کے معاملے میں طرز عمل اختیار فرما رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بلکہ مجھ خدا کا حکم ہے اپنے حبیب، یہ میں نے حکم دیا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، تو میرے حبیب کریم علیہ السلام جس طرز عمل پر اسے تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مصارف صدقات کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے اس آیت مبارکہ میں خاص زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے۔ کس کے مصارف بیان ہوئے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ کو، کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کس کس کو دینے ہیں، کون کون مستحق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں بے شک صدقات جو ہیں للفقراء والمساکین یہ فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے ہیں، فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے یہ جو شروع میں لام آیا نا فقراء کے اوپر، یہ لام تملیغ کا ہے۔ لام کس چیز کا ہے؟ تملیغ کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مصارف بیان فرمائے ہیں جس کو دینا ہے اس کے متعلق رب نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ ان کو مالک بنانا ہے، ان کو مالک بنانا ہے۔ اب کوئی بندہ مثال کے طور پر باہر جا کے ایسے ہی نلکا لگوا دیتے زکوٰۃ کے پیسوں سے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی بندہ مالک نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے کوئی مہمان سرا بنا دیتا ہے، یا پھر مسافروں کے رہنے کی جگہ مسافر خانہ بنا دیتا ہے، یتیم خانہ بنا دیتا ہے جی، اس طرح کی چیزیں بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ تبلیغ چونکہ ہوئی نہیں ہے، کسی کو مالک نہیں بنایا گیا کسی فرد کو، لہٰذا وہاں پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کے کاموں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں کسی فقیر کو مالک کر دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے مسافر خانہ بنا دے، وہ اپنی مرضی سے جناب مہمان خانہ بنا دے، وہ اپنی مرضی سے لنگر خانہ بنا دے، تو وہ جائز ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے ہی بنا کے عمارت کھڑی کر دینا اور کہنا بھی ٹھیک ہے جی رہتے جاؤ، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے ادا نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر جو پہلی بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ للفقراء والمساکین دو لفظ بولے گئے۔ عموماً ہمارے عرف میں مسکین اور فقیر ایک ہی شے کو، ایک ہی بندے کو کہہ دیا جاتا ہے، فقیر بھی اسی کو کہہ دیتے ہیں، مسکین بھی اسی کو کہہ دیتے ہیں جی۔ جس کو فقیر کہا اسی کو مسکین کہہ دیا، جس کو مسکین کہا اسے فقیر کہہ دیا گیا۔ لیکن اس میں تھوڑا فرق کیا گیا ہے، دو طرح سے ہمارے علماء نے فرق بیان کیا ہے، فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے۔ فقیر وہ پہلا فرق، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس سے بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو، اس سے بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، وہ مسکین ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر کے پاس کچھ ہو جی لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے فقیر اور مسکین میں، وہ یہ کہ فقیر وہ ہے جو اپنی ضرورت لوگوں کو بیان کرے، اپنی محتاجی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا رہے، بھائی میں غریب ہوں مجھے دو کچھ جی، یا پھر منہ سے بیان نہ کرے لیکن ایسی جگہ بیٹھ جائے، جیسے اب ہمارے ہاں جاتے ہیں باہر تو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے لیکن بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھ گئے ہیں جہاں پر ان کا عمل مانگ رہا ہے اگرچہ زبان نہیں مانگ رہی جی، عمل سے مانگ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں مانگ رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا یعنی کہ مانگنا ہی ہے۔ تو
ایسے لوگ جو ہیں یہ مسکین نہیں کہلائیں گے، فقیر کہلائیں گے۔ اور دوسرا فرق جو میں تفسیر مدنی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ انہوں نے یہی بیان کیا۔ اور مسکین کون ہے؟ مسکین وہ بندہ ہے جو بندہ ضرورت مند بھی ہو، حاجت مند بھی ہو، انتہائی محتاج بھی ہو، کچھ ہو بھی نہ پاس، پھر بھی مانگے نہ کسی سے، کسی کو اشارتاً کنایتاً کہے بھی نہ، ہاں جی۔ اور ایسا بندہ جو ہے اس کے متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، باب من لا یحل له صدقہ، یعنی کہ وہ باب جس کے اندر یہ بیان کیا کہ جس کو صدقہ حلال نہیں ہے، اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ مانگے بھی نہ کسی سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں تم ڈھونڈ کے ایسے بندوں کو خود دیا کرو، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو قرآن میں بیان فرمایا، لا یسألون الناس الحافا، میں وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کو چمٹتے نہیں ہیں، کسی کو جیسے چمٹ جاتے ہیں نا فقیر، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ ہاں فرمایا کہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، باوجود اس کی اپنی ضرورت کسی پر ظاہر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تم دو۔ اور حبیب کریم علیہ السلام کا پورا بیان کردہ مضمون بخاری شریف میں باب من لا یحل له صدقہ، یہ آقا علیہ السلام نے وہاں بیان فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی باب کے تحت وہ حدیث پاک لائے ہیں۔ اب اس طرح لفظ فقیر اور مسکین میں، یعنی فقیر اور مسکین کے مصداق میں دو فرق ہو گئے جی۔ پہلا فرق یہ جس کے پاس صرف اتنا ہو جس سے ضرورت پوری نہ ہو، مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ۔ فقیر دوسرا فرق یہ ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس جو مانگے نہ کسی سے، جو مانگے لوگوں کو اپنا احتیاج بیان کرے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چاہیے، روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، چائے نہیں ہے، نمک نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں بیان کرے، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جو کسی کو کہے ہی کچھ نہ، اپنی احتیاج کسی کے سامنے رکھے ہی نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ کسی اور صورت میں بیان نہ کرے کسی کو، بس ایسے لگا پھرتے رہے، لوگوں کو یہی سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، میں کہ وہ سوال کی جو ایک تکلیف ہے نا، اس سے بچتے ہوئے کسی کو کہتے نہیں ہیں۔ جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا امیر بندہ ہے بھائی، اس کے پاس تو بہت مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا مضمون قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اب آگے دیکھیں جی، یہ فقیر اور مسکین کا فرق آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آگے فرمایا رب تعالی نے والعاملین علیہا، میں اور اس پر جو عمل کرنے والے ہیں، مطلب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اکٹھی کرنا یہ خلیفہ اسلام کا کام ہے، حاکم اسلام کا کام ہے، سلطان اسلام کا کام ہے، وہ زکوٰۃ جمع کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے ایک ایک گھر میں خلیفہ تھوڑی جائے گا، ایک ایک گھر میں حاکم تھوڑی جائے گا جمع کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے لوگ رکھنے پڑیں گے، لوگ رکھنے پڑیں گے، تو پھر وہ لا کے جب جمع کریں گے تو جمع کرنے کے لیے بھی حاکم اسلام خود نہیں بیٹھے گا، ظاہری بات ہے آگے منشی رکھے گا جی۔ پھر اس مال کو جو جمع ہو رہا ہے زکوٰۃ میں، ظاہری بات ہے ہر ایک نے پیسے تھوڑی دینے، کچھ پیسے دیں گے، کچھ سونا دیں گے، کچھ چاندی دیں گے، کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں دیں گے، یعنی جس کا جہاں سے، اب کسی کی دکان ہے تو وہ دکان سے سامان اٹھا کے دے دے گا، کسی کے کپڑے کی دکان ہے تو وہ کپڑے اٹھا کے دے دے گا۔ اب اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مد میں جمع ہو رہی ہیں، ان کو رکھنے کے لیے امارت کی بھی ضرورت ہوگی ہے جی، پھر ان کے حفاظت کے لیے جناب کسی محافظ کی اور حارس کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی لوگ بنتے ہیں نا اس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اس زکوٰۃ کے حساب کتاب کو لکھنے کے لیے، پھر اس زکوٰۃ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ سے مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ سے پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں، چاہے یہ امیر ہی کیوں نہ ہو، یہ امیر بھی ہوں، یہ عاملین جو ہیں ان کو پھر بھی دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے۔ اور ایک وجہ، اور ہاں یہ ذہن میں رہے مسئلہ، اگر کوئی ہاشمی ہے، حضور کے خاندان کا بندہ ہے، تو اس کو اس صورت میں بھی نہیں ملے گا، زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں دیں گے۔ ہاں پہلی تو بات یہ کہ وہ بچے اس طرح کی نوکری نہ کرے جو سید ہو، ہاں اگر کر رہے ہیں یہ نوکری، زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، عامل بن گئے ہیں، اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو جو خدمت دینی ہے، ان کو جو معاوضہ دینا ہے، جو انہوں نے نوکری کی خدمت کی ہے، انہوں نے جو ان پر جو اجرت دینی ہے انہیں، تو وہ زکوٰۃ کے مال سے نہ دی جائے، کسی اور مد میں سے دے دی جائے، باقی جو مدات ہیں اس میں سے پیسے نکال کر کے انہیں دے دیے جائیں۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے حکومت کے پاس صرف زکوٰۃ کا پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، اور بھی تو پیسے آتے ہیں جی، چیزیں بکتی ہیں حکومت کی، خاص جو مثال کے طور پر جیسے جنگلات ہیں خاص حکومت کی ملکیت ہیں، باقی چیزیں جو ہیں بجلی کا بل ہے اس میں سے ظاہری بات ہے نفع تو حکومت کو ہوتا ہے، اس میں سے پیسے دے دیں، گیس کا بل جمع ہوتا ہے، اس میں سے جو پیسے اضافی ہوتے ہیں حکومت کے پاس اس میں سے ان کی خدمت کر دیں جو سید صاحب ہیں۔ خاص زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ سید صاحب کو بطور تنخواہ بھی نہیں دے سکتے،
اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے سید صاحب کو. باقی یعنی ہاشمی ہو جو بھی بندہ، باقی جتنے مدات ہیں اس میں سے ان کی خدمت کر دی جائے تو وہ بالکل جائز اور درست ہے. ہاں امیر بندہ جو ہے وہ عامل بن جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں سے لے سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاملین فرما کر اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ عامل جو ہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ہر طرح کا بندہ جو عامل ہو، زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، زکوٰۃ کا کھاتا لکھ رہا ہے، زکوٰۃ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لینا جائز ہے. ٹھیک ہو گئے جی. یہ 3 بندے بیان ہو گئے جی. اب یہ چوتھا بندہ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، لوگوں کا دل جوڑنے کے لیے، لوگوں کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ہے جی. یہ مسئلہ تھوڑا تفصیل طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی تک اسلام ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا ہوتا ہے جی. تو اس بندے کو زکوٰۃ دینا اس لیے تاکہ وہ خواہی نہ خواہی اسلام کی طرف جو ہے نا مزید مائل ہو جائے، اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بندے کے دل کی طرف جو ہے نا سب سے قریبی راستہ جو جاتا ہے نا وہ پیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے جی. میدے کی طرف جو میدا جو ہے نا یہ سب سے پہلا راستہ ہے جو دل کے قریب پڑتا ہے عام لوگوں کے لیے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ اہل حق بھی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر شے قربان کر دیتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کو وہ خوش تب ہی ہوتے ہیں جب جناب ان کو اس طرح کی کوئی کھانا کھلا دی جائے، چائے پلا دی جائے. کہتے ہیں یار کیا بات ہے، یار بندہ بڑا کمال کا ہے جی. وہ جاتے ہوئے آپ کی قصیدے پڑھتے جائیں گے. اگر آئیں آپ کے پاس، آپ روٹی نہ کھلائیں، ایسے روانہ کر دیں، وہ پھر وہ جو میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بات سنائی تھی کہ تونسے والی، تونسا شریف کا بندہ جو جاتے ہوئے کہہ رہا تھا تونسے منہ سے گیا تھا، میں پہلے جا رہا تھا تونسا شریف جا رہا ہوں، انہوں نے روٹی نہیں کھلائی تو واپس جاتے ہوئے لوگوں نے کہا کہاں گیا تھا، ان کا تونسے منہ سے گیا تھا میں. تو یہ پھر یعنی کہ وہ جو دل تک نہ بات پہنچ چکی، وہ عقیدت جو تھی نا اس کے دل میں، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ عقیدت بھی بہہ گئی، روٹی بھی عقیدت بھی بہہ گئی اس کی. تو یہ بندہ مومن کا یہ نظریہ نہیں ہوتا. بندہ مومن جو ہے وہ تو عقیدے کا غلام ہوتا ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان لوگوں کے پھسلنے کا خطرہ ہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ مرتد ہو جائیں، دوبارہ کفر کی طرف عود کر جائیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں تو یہ بالکل جائز ہے جی. ایک اور دوسرا بندہ وہ یہ تو مسلمان ہو چکا ہے، اس کو دینا تاکہ اسلام میں پکا ہو جائے. دوسرا بندہ وہ ہے جو ہے تو کافر لیکن مسلمانوں کی طرف، اسلام کی طرف میلان رکھ رہا ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے یار یہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام قبول کر لے گا. ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دینا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے تاکہ وہ جو ہے نا اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام قبول کر لے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ عموماً جو سرحدوں کے پاس لوگ رہتے ہیں نا، پہلے، اب تو خیر حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بکے ہوتے ہیں کافروں کے ہاں، وہ بھی کافروں کی جاسوسی کرتے ہیں، دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہیں حکومت پہ رہ کر جی، جاسوسیاں کرتے ہیں کافروں کے لیے. تو اس پہلے جاسوس جو ہے نا تقریباً یعنی کہ کافروں کے ہاتھوں میں بکنے والے لوگ جو ہیں وہ سرحدوں پر بیٹھے ہوتے تھے. سرحدوں پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں عموماً بک جاتے تھے. باہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ میل ملاپ ہو جاتا تھا. باہر کی یعنی دوسری سرحد کے پار رہنے والے کافروں کا، وہ جناب ان لوگوں کو ان کو اپنی طرف مائل کرتے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو سرحدوں پر لوگ ہوتے ہیں ان کی صحیح طور پر حکومت خدمت بھی نہیں کر سکتی جس طرح کرنی چاہیے، ان کو وہ سہولتیں بھی نہیں میسر ہو سکتی. تو اس لیے ان لوگوں کے بکنے کا خطرہ ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ دشمن جو ہے ان کو پیسے دے اور ان کو خرید لے، بعد میں یہی سرحد والے لوگ جو ہیں پرلی سرحد والوں کے ساتھ مل کر ہم پر ہی حملہ کر دیں. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ یہ لوگ جو ہیں اپنے وفادار رہیں، اپنی حکومت اسلام کے، خلیفہ اسلام کے وفادار رہیں، اس نیت کے ساتھ بھی ان کو دینا جائز ہے. اس نیت کے ساتھ بھی ان کو دینا جائز ہے. بہرحال یہ حکم جو ہے نا یہ تالیف قلب کا، یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جب اسلام غالب آ گیا، پوری دنیا سے کفر جو ہیں وہ مغلوب ہو گیا، اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو خود صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ مد ساکت کر دی تھی میں کہ آج اسلام غالب آ گیا ہے، لہٰذا یہ صورت تب تک تھی جب تک مسلمان مقہور تھے، مسلمان مجبور تھے، مسلمانوں کی افرادی قوت بہت کم تھی، مسلمانوں کے پاس مجاہدین کم تھے. اب جو ہے ہم ان کے ساتھ ڈنڈے کے زور پر نمٹ سکتے ہیں، لہٰذا اب ہم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے پیسے نہیں دیں گے.
ہاں جی، یہ حضور کے صحابہ کے دور میں ختم کر دیا گیا یہ والا سلسلہ۔ پر آج کا دور جو ہے یہ انتہائی فتنے کا دور ہے۔ آج بہت بڑا طبقہ جو لبرل سیکولر کا ہے وہ اسلام کو چھوڑے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام کو چھوڑے جا رہا ہے۔ اب اسلام کا وہ غلبہ سیاسی غلبہ نہیں رہا اسلام کا۔ اب کوئی مسلمان وہ بندہ اپنے پیسے ایسے لوگوں کو دے جو کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو پیسے دے، اس کی زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی۔ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دے، اور ایسے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو معلوم کرے کہ کون کون بندہ جو ہے وہ اسلام سے بدظن ہو رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کل میرے پاس ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے وہ تشریف لائے، مجھے بتانے لگے، انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان میں سارے علماء، سارے مفتی حضرات ہیں، سارے بزرگ عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے چچا تھے، کہتے ہیں وہ عالم ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، کہتے ہیں ان کی بیٹیاں جو ہیں یونیورسٹی پڑھتی تھیں، 2 بیٹیاں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی والی تحریک میں شامل ہو گئی۔ بتائیں تو آخر نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ یہ میرا جسم میری مرضی والے جو ہیں نا، یہ اسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں انے واہ، یعنی اندھا دھند پیسے بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے دے دے کے ان کو جب اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اپنی تحریک میں شامل کر رہے ہیں۔ بہت ساری بچیاں تو وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ ایسے جناب اندھا دھند ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں جنہیں لائی گلی ادھر نالی ٹوٹ چلی، وہ والا حساب بنا ہوا ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ ان کو ظاہر تو یہی کرتے ہیں نا، ہم تو عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں اب ان کو نہیں پتا کہ حقیقت کے اندر ان کا مقصد کیا ہے، وہ کس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی کس مشن کے لیے وہ جناب اس طرح کر کے وہ خواتین جو ہیں، وہ خواتین کہنا بھی ان کو جو ہے نا وہ خواتین کے نام پر دھبا ہے، تو وہ جو ہے نا اس طرح کے کام کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تکلیف والی بات ہے، بہت بڑی دکھ والی بات ہے۔ لبرل طبقہ جو ہے وہ بہت سارے یعنی کہ ایسے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ہاں جی، ان کو بھی جناب دین سے دور کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، بہت تکلیف والی بات ہے، سچی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، ہاں جی، پہلے کوئی ایک بندہ مرتد ہو جاتا تھا نا، ایک بندہ مرتد ہوتا تھا، پوری دنیا کے مسلمان ایسے لگتا جیسے قیامت آ گئی ہے، جیسے قیامت آ گئی ہے۔ ہمارے یہاں بھائی دھڑا دھڑ اسلام چھوڑ رہے ہیں، دھڑا دھڑ کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، آگے دیکھیں، وہ پھر رکاب، یہ راقبہ گردن کو کہتے ہیں، ویسے لغوی معنی اس کا راقبہ گردن ہے، لیکن حقیقت میں مراد اس سے یعنی کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، وہ بندہ جو غلام ہو کسی کا، وہ کون ہو؟ غلام ہو کسی کا۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک علاوہ امام مالک کے ہیں جی، ان کے نزدیک صرف وہی غلام جو ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو مکاتب ہو۔ مکاتب کون ہے؟ مکاتب وہ غلام ہے جو کسی کا غلام ہو اور اس کے آقا نے اسے کہہ دیا ہو کہ اتنے پیسے تو کما کے مجھے لا دے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اتنے پیسے کما کے مجھے لا دے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اب ایسی صورت کے اندر اب وہ غلام جو ہے، جو مکاتب غلام ہے، اب اس نے بدلے کتابت دینا ہے، یعنی اس کا معاہدہ لکھا گیا ہے اپنے مالک کے ساتھ، آقا کے ساتھ، کہ اب تو بالجزیہ یعنی کہ تھوڑا سا اتنا آزاد ہے کہ اپنا کما سکتا ہے، اپنا کاروبار کر سکتا ہے، اپنا کچھ بھی کر، مجھے پیسے لا کے دے دے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اتنی آزادی اسے کمانے کی آزادی مل گئی۔ تو ایسا بندہ جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ جو ہے نا وہ یعنی کہ ہیں تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں جی، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف اس غلام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو مکاتب ہو، اپنے آقا کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا ہو کہ پیسے جمع کراؤ اور آزاد ہو جاؤ، ایسا غلام جو ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ کیوں کہ اب یہ غلام مستحق ہے زکوٰۃ کا، اب اس غلام کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب امام مالک رضی اللہ عنہ ایک صورت اور بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے نا کہ غلام کو زکوٰۃ دینے والی، یہ صرف اس غلام میں محدود نہیں ہے جو غلام بدلے کتابت کے ذریعے جس نے آزاد ہونا ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غلام ہو ایسا، اس کے پیسے جا کر کے اس کے آقا کو دینے، اس کے آقا کو کہنا کہ اسے آزاد کر دو، جی یہ میں پیسے دے رہا ہوں، پیسے اسے دے دیے اور غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، یہاں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، غلام آزاد ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے، اس مسئلے کی طرف میں نہیں جا رہا، کہ مطلب یہ ہے کہ امام مالک کا کہ یہاں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ہمارے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کے آقا کو،
کس کو؟ اس کے آقا کو دی جا رہی ہے. غلام ڈائریکٹ مالک نہیں بن رہا، یہاں تملیک کی شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا یہاں پر اس کے آقا کو زکوٰۃ دے کر کے اس کے غلام کو آزاد کروانا یہ ایسا ہی ہے. اس کا آقا جو امیر ہے اس کو زکوٰۃ دینا، اور امیر کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی، لہذا ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جائے جو مستحق ہو، اور مستحق اور غلام خود مالک بنے، غلام خود مالک بنے، کیونکہ جب تک غلام غلام ہے نا وہ کسی شے کا مالک نہیں بن سکتا، کسی شے کا مالک نہیں بن سکتا. اس کا مالک اس کا آقا ہے، اس کا آقا ہے، اس کا مولا ہے، وہ مالک ہے اس کی ہر شے کا. جی اس کے نفع نقصان کا مالک وہی ہے. جی غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں غلام کا اپنا تب بنے گا جب اس کے آقا نے بدلے کتابت کے ذریعے اس کے آزادی کا جو ہے نا پروانہ لکھ دیا ہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب اس صورت کے اندر غلام جو ہے اب غلام مالک ہو سکتا ہے، کیونکہ مالک نے اسے تصرفات کی اجازت دے دی ہے. اب غلام جو ہے وہ تصرف کرے گا، جو چیز خریدے بیچے جو مرضی کرے، اب ہر جگہ اس کا تصرف جو ہے وہ مانا جائے گا. وگرنہ غلام جو ہے اس کا کسی طرح کا تصرف جو ہے وہ چاروں ائمہ کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. کسی طرح کا تصرف کرے گا، اپنے طور پر کوئی چیز خریدے گا وہ خریدی نہیں جائے گی، اپنے طور پر کوئی چیز بیچے گا وہ بیچی نہیں جائے گی. ہاں اپنے آقا کا غلام بن کے جائے گا، اپنے آقا کا وکیل بن کے جائے گا، تب اس کے تصرفات حقیقت کے اندر اس کے آقا کے تصرفات ہوں گے، اس کے اپنے تصرفات نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آگے دیکھیں جی، میں والغارمین اور مقروض ہیں جی، مقروض لوگ یعنی وہ لوگ جن پر توان آ پڑا ہو. مثال کے طور پر کسی پہ توان آ گئے، چٹی پڑ گئی، سمجھتے ہیں توان پڑ جانا، کسی پہ چٹی پڑ گئی جی، اب اس کے پاس اتنا رہا ہی نہیں جس کے ساتھ وہ چٹی ادا کر سکے، توان ادا کر سکے. اسی طرح کر کے وہ بندہ مثال کے طور پر سیلاب آ جاتے ہیں، اب ان کی کھیتی ہوتی ہے بیچاروں کی، وہ ساری کھیتی بہہ گئی، ان کی کچھ بھی نہیں رہا. یا اتنا بندہ مالدار تھا، مال جو ہے بینک سے نکالا اس نے پیسے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، جو کچھ بھی تھا پستول رکھا جناب اس کی گردن پہ لے کے بھاگ گئے سارا کچھ. جی اب یہ بھی اس کے لیے جناب بہت بڑا معاملہ بن گیا، بہت بڑی پریشانی والی بات بن گئی. اب ایسے لوگ جو جتنے بھی یعنی کوئی آفت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، آگ لگ گئی، پوری دکانیں جل گئی، اب کچھ نہیں رہا اس کے پاس، جی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آگے جناب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد جو ہے وہ حاجی حج پہ جا رہا اسے دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. یعنی حاجی حج پہ گیا ہے، گھر کے اندر اس کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہے، لیکن سفر کے اندر جب گیا تو زاد راہ اس کا ختم ہو گیا، یا کھو گیا، یا ڈاکو پڑ گئے، چور پڑ گئے. عموماً ہو جاتا ہے ایسا معاملہ، عموماً ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. ہاں جی چیزیں جو ہے نا بندے سے غائب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں. تو ایسا حاجی جو ہے چاہے گھر میں اربوں روپیہ پڑا ہو، سفر میں ہے، حج کے سفر میں ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ اس کو دینا جائز ہے، اس کا مانگنا بھی جائز ہے، مانگ سکتا بھی میں مستحق ہوں مجھے زکوٰۃ دے دیں. جی اسی طرح کر کے وہ بندہ جو مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جہاد کرتے ہوئے اب گھر میں 4 ارب روپیہ پڑا اس کے، لیکن وہ خود میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، وہاں پر اس سے زاد راہ ختم ہو گیا. اب اس بندے کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے، یہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور یہ ذہن میں رہے نا وابن سبیل یہ مسافر کے لیے ہے. کس کے لیے؟ مسافر کے لیے. یعنی سفر کی حالت میں ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ختم ہو گئی. مثال کے طور پر حاجی سفر میں ہے، مسافر سفر میں ہے، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں یہ فی سبیل اور وابن سبیل جو ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد اور بھی بیان فرمائی، یعنی مد نہیں بیان فرمائی، یعنی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی اس آیا مبارکہ کے تحت آتا ہے، آیا مبارکہ کے اس حکم کے تحت آتا ہے. وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خرجا من خرجا لطالب العلم، میں جو بندہ علم پڑھنے کے لیے نکلا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا مدرسے سے پڑھ کر تب تک وہ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں پھرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں. اس سے ثابت ہوا کہ مدرسے کے جو بچے ہیں وہ دور دراز کے سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں ان کو زکوٰۃ دینا، یا اپنے علاقے میں ہی پڑھ رہے ہوں بچے اور وہ مستحق ہوں ان کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق خود قرآن میں بیان فرمایا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بیان فرمایا تو اس کی توضیح جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے فرمان سے ہو گئی. تو فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں دینا.
تو یہ جتنی بھی مقدار بنتی ہیں اللہ کی راہ میں دینے کی، لیکن وہ شرط تملیک کی ضرور ہے کہ مالک بنانا، کوئی فرد مالک بنے تو اسے دیا جائے۔ اب مثال کے طور پر زکوٰۃ کے پیسے مسجد کو دینا یہ جائز نہیں، زکوٰۃ کے پیسے مسجد کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عشر مسجد کو دینا یہ جائز ہے نہیں ہے، عشر مسجد کو دے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ کسی نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے پیسے جو ہیں وہ میں دوں گا، جی منت کے پیسے ہیں جی، فلاں فقیروں کو دوں گا، غریبوں کو دوں گا، اب وہی پیسہ اٹھا کے مسجد کو دے رہا ہے، اب یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ مسجد کو دینا جائز ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے۔ جب تک مالک نہیں بنائے گا کسی کو، یہاں مسجد میں کون مالک ہوتا ہے؟ کوئی بھی مالک نہیں، جتنے بھی ہیں یہاں کام کر رہے ہیں وہ سارے خادم ہیں مسجد کے، مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں لگ سکتا، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ عشر کا پیسہ مسجد کو، فطرانے کا پیسہ مسجد کو نہیں لگ سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا یہ رب کے متعین کیے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہیں، رب تعالیٰ کے کیے ہوئے یہ فرض ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس نے جو تقسیم فرمائی ہے اپنے علم کے زور پر فرمائی ہے، یہ اپنے علم کی بنا پر فرمائی ہے، اور اس نے جس جس کو جو جو دینے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی میں نے اپنی حکمت کی بنا پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق